صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ اس ملک میں ابھی تک نہیں ہو سکا. یہ مسئلہ ہے اہم، اور یہی ہماری ترجیح ہے. 1948 میں جب شیخ الحدیث و تفسیر حجت الاسلام غزالی عصر حضرت علامہ کاظمی صاحب نور اللہ مرقدہ کی دعوت پر 1948 میں ہجری حساب سے تقریباً 50واں سال شروع ہو چکا ہے. جب 48 میں یہاں حضرت نے اجتماع بلایا اور مشائخ کرام اور علماء کرام حضرت کی دعوت پر یہاں تشریف لائے، جمعیت علماء پاکستان کی تأسیس عمل میں آئی، اس کا قیام عمل میں آیا، تو نظام مصطفیٰ ہماری منزل کا تعین ہو گیا، مقام مصطفیٰ کا تحفظ ہو گیا، یہ ہماری منزل معین ہو گئی. مختصر منشور ہے، بڑا مختصر اور جامع پروگرام ہے. یہ وہ پروگرام ہے جس پروگرام میں یہ وہ نظام ہے جس میں نظام زندگی بھی ہے اور نظام بندگی بھی ہے. اس دین و دنیا کے اس جامع پروگرام میں نمبر اولین ترجیح تھی مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ، شرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت، اس کو وہ بزرگی حاصل ہے، اس کو وہ شرف حاصل ہے، اس کو وہ مقام حاصل ہے کہ جس مقام کے لیے ہم جیسی کروڑوں جانیں اگر قربان ہو جائیں تو پھر بھی اس مقام کے تحفظ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے سلسلے میں آپ کی جمعیت علماء پاکستان نے 1973 میں جب دستور بنا اور اس کے بعد قادیانی مسئلے کے سلسلے میں جمعیت علماء پاکستان نے جد و جہد کی، اور الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے اس گناہگار و سیاہکار کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا ریزولوشن پیش ہوا. اور الحمدللہ یہ وہ آئینی ترمیم ہے دستور میں کہ جو متفقہ ہے، اور کوئی دستوری ترمیم متفقہ نہیں رہی. 12 ترامیم میں سے کوئی بھی ترمیم متفقہ نہیں، یہ متفقہ تھی جس میں اس وقت کی جماعت مقتدرہ نے اور حزب اختلاف نے مل کر قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. اور اس طرح ہم نے تاج و تخت ختم نبوت کے تحفظ کا دستوری طور پر سامان فراہم کر دیا. بعد کے آنے والے دور میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی رہی کہ جن کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت تھی، اور اس پر ہمارا مشن جاری ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جمعیت علماء پاکستان کو پھر یہ شرف حاصل ہوا کہ جب مغربی طاقتوں نے، جرمنی اور امریکہ نے مل کر یہ دباؤ ڈالنا چاہا کہ لا آف بلیسفیمی، قانون تحفظ ناموس رسالت میں کہتا ہوں توہین رسالت، اس سلسلے میں لا آف بلیسفیمی جو قانون یہاں سے بن چکا تھا 1990 میں، اس میں حکومت نے، جو موجودہ حکومت ہے، اس نے ترمیم کا ارادہ کیا. آپ نے ملاحظہ فرمایا اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ملی یکجہتی کونسل کی جانب سے اپیل ہوئی، جمعیت علماء پاکستان نے اس سلسلے میں پہل کی، اور ہم نے پورے ملک سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے، آپ کے شرف اور عظمت کے تحفظ کے لیے، عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے لوگوں سے اپیل کی کہ دکانیں بند کرو، ہڑتال کرو، اور حکومت کو اس بات پر مجبور کرو کہ اس قانون میں کسی قسم کی ترمیم نہیں ہونے دی جائے گی. چنانچہ الحمدللہ آپ کی جمعیت علماء پاکستان اس میں پیش تھی، ملک میں دورے ہوئے، اور اس کے اثرات یہ تھے کہ الحمدللہ پورے ملک نے اجتماعی طور پر فقید المثال ہڑتال کر کے موجودہ حکومت کو بھی، یورپ کو بھی، اسلام دشمن مسیحی قوتوں کو بھی، سہولی طاقتوں کو چیلنج دیا کہ ہم اس ملک میں رسول اللہ کے گستاخ کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ حکومت پسپا ہو گئی.
جو ترمیم وہ کرنا چاہتے تھے، آپ کے اتحاد کی قوت نے، آپ کے نظم و ضبط نے اور آپ کی اس کامیاب ترین ہڑتال نے حکومت کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا، اور آج وہ قانون اپنی جگہ پر موجود ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کام ختم نہیں ہوا، ابھی ختم نہیں ہوا۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کا کام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہے، سودی نظام اپنی جگہ پر موجود ہے۔ بے حیائی، فحاشی، عریانی کا ایک سیلاب، ثقافت کے نام پر کثافت کا ایک سیلاب آ رہا ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن موجودہ حکومت کی سرپرستی میں بھارتی مذہبی ثقافت کو، بھجن اور ناچ اور گانوں کو، رقص سرود کو کلچر، پاکستانی کلچر قرار دے کر فروغ دے رہا ہے۔ پاکستانی کلچر اور ثقافت اگر وہی ہے جو ٹیلی ویژن پر دکھائی جا رہی ہے، تو پھر ہماری محترمہ وزیر اعظم صاحبہ کی تسبیح اور دوپٹہ یہ کون سے کلچر کی ترجمانی کرتا ہے؟ یہ قابل غور ہے۔ اور ایک عجیب و غریب بات یہ ہے، جزاک اللہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تالی نہ بجائیے، یہ جمعیت علماء پاکستان کا جلسہ ہے، تالیاں عورتیں بجاتی ہیں، مردوں کے ہاتھ جلد کر بات، بالکل وقت نہیں ہے اتنا، نعرے نہ لگائیے۔ وہ کون سا کلچر ہے؟ پاکستان میں جب وہ ہوتی ہیں تو تسبیح بھی ہاتھ میں ہوتی ہے، دوپٹہ بھی سر پر ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہی اسلامی ثقافت ہے، لیکن نہیں، وہ ٹیلی ویژن پر امریکہ اور یورپ کی ثقافت دکھائی جاتی ہے، بھارت کی ثقافت دکھائی جاتی ہے۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں محترمہ سے کہ جب آپ ایران میں جاتی ہیں تو وہ کون سا کلچر ہے پاکستانی جس کی آپ نمائش کرتی ہیں کہ آدھے سے زیادہ برقع آپ کی زیب تن ہوتا ہے؟ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب وہ ایران میں ہوتی ہیں تو کچھ اور ہوتی ہیں، جب وہ سعودی عرب میں ہوتی ہیں تو کچھ اور ہوتی ہیں، اور جب وہ واشنگٹن میں ہوتی ہیں تو کچھ اور ہوتی ہیں۔ یہ تضاد ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم منافقت نہیں پسند کرتے۔ اسلام کا کلچر، اسلام کی تہذیب، اسلامی ثقافت کا نمونہ ہونا چاہیے پاکستان کی وزیر اعظم کو اور پاکستان کے ٹیلی ویژن کو۔ ٹیلی ویژن اس وقت بالکل وہ ٹیلی ویژن ہے کہ جس کو دیکھ کے شرمائے یہود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود۔ یہ کیسی وضع ہے کہ جسے دیکھ کے شرمائے یہود؟ یہ ٹیلی ویژن، اس پر مغربی ثقافت کی یہ غار اور کلچر، برہنہ رقص، بے حیائی کے مظاہر، یہ ہماری تہذیب کے آئینہ دار نہیں ہے۔ ہماری تہذیب شرم و حیا کی تہذیب ہے، اور شرم و حیا اس میں ہوتی ہے جس میں ایمان ہوتا ہے۔ ہم ٹیلی ویژن کو ایمان والا بنانا چاہتے ہیں، بے ایمان نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے کہ مسلمانوں کا ٹیلی ویژن ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ موجودہ حکومت نے جو بڑے دعووں کے ساتھ برسر اقتدار آئی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ ہم غریبوں کے مسائل کے حل کرنے کے لیے آئے ہیں، کہ میں اس سے پوچھ سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنے 4.5 سالہ دور اقتدار میں، آپ سوچتے ہوں گے 4.5 سالہ، پہلے کے 88 سے لے کے 90 تک اور 93 سے لے کے 96، اس پورے دور کو آپ شمار کر لیجیے، 4.5 سال ہوتے ہیں۔ اس 4.5 سال کے عرصے میں غریبوں، مزدوروں، فاقہ کشوں، محنت کشوں کی بہتری کے لیے، ان کی برتری کے لیے، ان کو سوسائٹی میں
اعلیٰ مقام دلانے کے لیے کیا کوئی لیبر پالیسی آج تک دی ہے؟ کوئی لیبر پالیسی نہیں ہے. غریبوں اور مزدوروں کے حقوق کا کوئی تحفظ نہیں ہے. حکومت نے خود، صدر نے، وزیر اعظم نے اور وزراء نے اپنے لیے تمام مراعات حاصل کر لی. اگر مراعات سے محروم کوئی طبقہ ہے تو یہاں کے مزدوروں کا طبقہ ہے، یہاں کے کسانوں کا طبقہ ہے، یہاں کے حاریوں کا طبقہ ہے، مزارعین کا طبقہ ہے، فاقہ کش لوگوں کا طبقہ ہے، غریبوں اور بیواؤں اور یتیموں کا طبقہ ہے جو ہر قسم کی مراعات سے محروم ہے. اموال زکوٰۃ کو بیت المال کے نام پر اپنے تصرف میں لے کر اپنے نام نہاد جالوں کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور اندھا باٹے شیر میں اپنوں کو دے، اور حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ ہو رہی ہے. یہ مسلمانوں کے مال کا، زکوٰۃ کا، جس کو مستحقین تک پہنچنا چاہیے تھا. بے شمار بیوائیں اور یتیم اور بیوائیں ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، وہ اس کے مستحق تھے. مدارس عربیہ اسلامیہ اس کے مستحق تھے. ملک کے اندر بے شمار سماجی ادارے اس کے مستحق تھے. وہ سب محروم ہیں. اور اگر محروم نہیں ہے تو حکومت مقتدرہ اور اس کے تمام جتنے بھی حوالی موالی ہیں یہ سب کے سب اس سے محروم نہیں ہیں. غریب غربا محروم ہیں. حکومت ملک میں جہاں ایک طرف مہنگائی کو ختم کرنے میں ناکام رہی، بیرونی قرضوں کا بوجھ لاد رہی، وہاں اسی کے ساتھ ساتھ امن و امان کو تہ و بالا کر دیا گیا. کوئی وطن عزیز کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جو ڈھاکے نہ پڑتے ہو، دن دہاڑے چوریاں اور ڈاکے نہ ہوتے ہو، لوگوں کو قتل نہ کیا جاتا ہو، بڑی بے دردی اور بے رحمی سے قتل کیا جاتا ہے. پولیس اور انتظامیہ تماشائی بنی ہوئی ہے. پاکستان کو مکمل طور پر پولیس اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اس میں ایک حد تک وہ کامیاب بھی ہے. کراچی رینجرز اور پولیس کے مظالم کی شکار گاہ ہے، جہاں انہوں نے لوٹ مچا رکھی ہے، ظلم اور تشدد کا وہ رواج ہے کہ جس کا تصور بھی کوئی آدمی ایک جمہوری حکومت میں کر نہیں سکتا. یہ تو داخلی صورتحال تھی. پاکستان کے لوگوں کو مختلف قسم کے طبقات میں اور ایک دوسرے کی منافرت میں تقسیم کر دیا گیا. صوبائی عصبیتیں، کوٹا سسٹم کے نام پر صوبائی عصبیتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور وطن عزیز کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ ہم امن سے رہ رہے ہیں. کوئی شہر ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ ہم امن سے ہیں. کوئی گاؤں ایسا نہیں جو ہم کہہ سکے کہ ہم امن سے ہیں. زرعی پالیسی اس وقت ملک کی زمینیں تقریباً 40 لاکھ ایکڑ زمین سیم اور تھور کی نظر ہو چکی ہے، بیکار ہے، بنجر ہو گئی، اناج پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی. اور نتیجہ یہ ہے کہ 20 لاکھ ٹن کی بھیک مانگنے کے لیے ہماری موجودہ حکومت کبھی آسٹریلیا کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، کبھی کینیڈا اور امریکہ سے گیہوں کی بھیک مانگ رہی ہے، قرض مانگ رہی ہے. یہ گیہوں کی قلت، زرعی ملک، گیہوں پیدا کرنے والا ملک غلے سے محروم ہے. غلہ پیدا کرنے والا ملک، دالیں پیدا کرنے والا ملک بھارت سے دالیں برآمد کر رہا ہے. زرعی ملک آلو منگوا رہا ہے، مرچیں منگوا رہا ہے، پیاز منگوا رہا ہے، اور بھارت کے آگے دستے سوال دراز ہو رہا ہے. لالا جی، ہندو بنیے سے کہا جاتا ہے دال دے دو، روٹی دے دو، پیاز دے دو، سڑے ہوئے آلو اگر دے سکتے ہو وہ بھی دے دو. یہ نوبت کیوں پہنچی؟ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت ترقیاتی محاذ پر، صنعتی محاذ پر، مزدوروں کے محاذ پر، لیبر پالیسی کے محاذ پر، زراعت کے محاذ پر ہر اعتبار سے ناکام ہے، اور ملک پر نحوست کے سائے منڈلا رہے ہیں. منحوس سائے. رزق میں سے برکت اٹھ رہی ہے، اس لیے اٹھ رہی ہے کہ موجودہ حکومت کے منحوس سائے اس ملک پر ہیں. ظاہر ہے
جہاں بھوت کا سایہ ہوگا اس مکان کو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آباد رہے گا؟ وہ تو ویران ہی ہوگا۔ یہ منحوس سائے جو منڈلا رہے ہیں، ان کی نحوست جو پھیل رہی ہے موجودہ حکومت کی، یہ سب اس کے ثمرات ہیں جو ہم اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ داخلی صورتحال کا مختصر سا تجزیہ کرنے کے بعد اب میں پیش کرتا ہوں خارجی صورتحال۔ ہم خارجہ پالیسی میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے؟ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے؟ ہماری خارجہ پالیسی یہ ہے کہ امریکہ، یورپین مغربی اقوام، صلیبی قوتیں، صہیونی طاقتیں ہم سے، شہریوں کے پروردہ لوگ ہم سے جس سمت میں ہم کو چلانا چاہے وہی بات ہم سے منوا لیتے ہیں، جیسا وہ کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں۔ امریکہ آج امریکہ یہ کہتا ہے ہم سے کہ تم ہندوستان کو دی موسٹ فیورڈ نیشن ڈکلیئر کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی قابل ترجیح، انتہائی پسندیدہ ملک، انتہائی پسندیدہ قوم، دی موسٹ فیورڈ نیشن، انتہائی پسندیدہ قوم۔ بھارت کو کہو، اب ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا، حکومت نے کہنا شروع کر دیا، بھارت ہماری پسندیدہ قوم ہے۔ دی موسٹ فیورڈ نیشن از انڈیا۔ ہندوستان ہماری پسندیدہ، قابل ترجیح اور محبوب ترین قوم ہے۔ میں پوچھتا ہوں موجودہ حکومت سے کہ اگر ہندوستان اگر اسی طرح سے آپ کے نزدیک محبوب ترین قوم ہے، پسندیدہ قوم ہے، قابل ترجیح قوم ہے، تو پھر آپ سب وہیں چلے جائیے۔ ہمارے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہم میں محمد بن قاسم کا خون ہے، اور حکومت جو فحاشی اور یعنی اور بے حیائی کا سیلاب ٹیلی ویژن پر لے کر آئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان قوم کی بہو بیٹیاں ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر ناچیں، طاؤس اور رباب ان کے ہاتھوں میں ہو، اور اس قوم کی بہو بیٹیاں ناچنے کے بعد وہ اولاد نہ پیدا کر سکے جو آگے چل کر طارق بن زیاد بنے، محمود غزنوی بنے، فاتح ہندوستان محمد بن قاسم بنے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان میں کوئی خالد بن ولید پیدا ہو، وہ نہیں چاہتے، اور اس کے لیے انہوں نے موجودہ حکومت ان کے ایجنٹوں کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اقلیتوں کو، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے اس طرح دلچسپی نہیں ہے کہ مضمون کیا بیان ہو رہا ہے، بات کیا ہو رہی ہے، کتنی اہم بات ہے، آپ ادھر ادھر دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ اللہ اللہ، کیسے سادہ لوگ ہیں آپ بھی، اپنے نظم و ضبط کو آپ خود ہی برباد کرتے ہیں۔ رات بھی آپ اپنے نظم و ضبط کو خود ہی ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ذرا تھوڑا سا بھی نظم و ضبط کا مظاہرہ جسے اب تک ہوا ہے وہ رہنا چاہیے۔ میں کر رہا تھا ہندوستان کی فتح کے ڈنکے بجانے والے شہاب الدین غوری کی نسل یہاں موجود ہے، محمد بن قاسم کی نسل یہاں موجود ہے۔ اسی ملتان میں اس سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ محمد بن قاسم کا اور رسول اللہ کے تابعین کا قافلہ یہاں سے گزرا ہے۔ یہ مدینۃ الاولیاء ہے، یہ مدینہ، اور ہر صدی میں یہاں، ہر دور میں یہاں اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس دور کے ولی یہ کامل دیکھو علامہ کاظمی یہاں آرام فرما ہے، اس دور کے ولی یہ کامل پیر طریقت حضرت مولانا حامد علی رحمۃ اللہ علیہ اسی ملتان پر آرام فرما ہے، اور ہر ادوار میں یہاں اولیاء اللہ کی اس سرزمین پر تابعین کی برکت سے رحمت نازل ہوتی رہی ہیں، اور انشاءاللہ نازل ہوتی رہیں گی۔ لیکن موجودہ حکومت نے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عز والہ کے قہر و غضب کو دعوت دی ہے، قوم کی بہو بیٹیوں کو نچا کر، اسلام کو اس ملک میں نافذ نہ کر کے، نظام مصطفیٰ سے کھلی ہوئی بغاوت کر کے، دستور کا کھلم کھلا مذاق اڑا کر، دستور کو توڑ کر، دستور کو توڑا ہے۔ یہ حکومت دستور توڑنے کی مجرم ہے۔ آپ نے دستور کا مطالعہ کیا ہوگا، آپ کی جماعت جمعیت علماء پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے